کوئی بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، ان عاملہ وہ عمل کرے، وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسا مرضی عمل ہو، کتنا بڑے سے بڑا عمل ہو۔ ہائے بات کسی عام کی نہیں کرتا، تمہیں پھر صحابی رسول کے پاس لے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے، نہ رات کی کوئی رکعت قبول کی ہے۔ 1 سال کی محنت برباد ہے، دن کے روزے برباد ہیں، رات کے قیام برباد ہیں، تیری تہجد کی نمازیں برباد ہیں، ساری ساری رات کا جاگنا برباد ہے۔ صحابی تڑپ اٹھتا ہے یا رسول اللہ، یہ تو میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے کیا تھا، کیوں برباد ہو گیا؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ پہلی بات حدیث کی یاد کر لو، من عاملہ، جو بھی کوئی عمل کرے۔ دوسرا نقطہ، عاملہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل کچھ بھی کر لے، وہ سامنے کھانا رکھ کے قرآن شریف پڑھ لے، وہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لے، وہ کھجوروں کی گٹکوں پہ آیت کرسی ختم کر لے، وہ مردے کی قبر پہ کھڑا ہو کر اذان دے لے، قرآن پڑھ لے، وہ کوئی عمل کرے، وہ اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائے، وہ بابا کی قبر پہ چادر چڑھوائے، وہ بابا کی قبر پہ دیگ دے کر آئے، دیگ کی خیرات کرے، کوئی بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ 40 سال تک دریائے گنگا میں کھڑا ہو کر ایک ٹانگ پر عبادت کرتا رہے۔ من عاملہ وہ عمل کرے، وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسا مرضی عمل ہو، جیسا مرضی عمل ہو، کتنا بڑے سے بڑا عمل ہو۔ ہائے بات کسی عام کی نہیں کرتا، تمہیں پھر صحابی رسول کے پاس لے جاتا ہوں۔ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کمزور نظر آتا ہے، پوچھتے ہیں میرے ساتھی کیا ہو گیا ہے، کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ ہمارے ہاں تو چرچے چلتے ہیں عملوں کے، ارے آپ کیا جانو یہ پیر طریقت ہیں، یہ طریقت کے پیر ہیں، انہوں نے 40 سال دریائے راوی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلا کاٹا ہے، یہ بابا بلے شاہ ہے، یہ کنویں میں الٹے لٹک کر 40 سال تک عبادت کرتے رہے ہیں، آپ کیا جانو یہ پہاڑوں کی غاروں میں رہے ہیں، یہ دریاؤں کے پانیوں میں رہے ہیں، انہوں نے عبادت کر کر کے من مار لیا ہے۔ ارے میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، صحابی رسول کا عمل ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں کمزور ہے؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال گزر گیا میں نے کوئی دن افطاری نہیں کی، 365 دن میں روزوں سے ہی گزار رہا ہوں، سال پورا روزے کی حالت میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جو میں نے بستر پہ سو کر دیکھا ہو، دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اور یہ عمل 1 سال سے میں مستقل کر رہا ہوں، اس لیے کمزور ہو گیا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں حدیث کو یاد رکھنا، من عاملہ، جس نے عمل کیا کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم ہو، کتنا لمبا چوڑا ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے، نہ رات کی کوئی رکعت قبول کی ہے۔ 1 سال کی محنت برباد ہے، دن کے روزے برباد ہیں، رات کے قیام برباد ہیں، تیری تہجد کی نمازیں برباد ہیں، ساری ساری رات کا جاگنا برباد ہے۔ صحابی تڑپ اٹھتا ہے یا رسول اللہ، یہ تو میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے کیا تھا، کیوں برباد ہو گیا؟ کہا تیرے 1 سال کی عبادتوں پر محمد کی مہر نہیں ہے، اور جس عمل پر کملی والے کی مہر نہ ہو، مدینے والے کی مہر نہ ہو، صاحب شریعت کی مہر نہ ہو، محمد کی مہر کے بغیر عمل اگر صحابی رسول بھی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر میرا شیخ اور پیر و مرشد کوئی عمل مجھے سکھا دے جو اللہ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا
لیس علیہ امرنا تیسرا نکتہ ہے اس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو، اس عمل پر نبی کا موافقہ نہ ہو، اس عمل پر نبی کی شریعت میں دلیل موجود نہ ہو۔ یہ تیسری بات ہے۔ من کوئی بھی ہو، عاملہ عمل کیسا بھی ہو، اس پر لیس علیہ امرنا حدیث رسول سے ثابت نہ ہو۔ اجی آپ کا کام تو اعتراض کرنا ہے، دیکھو مرنے کے بعد قرآن خوانی کروانے کے لیے درویشوں کو اکٹھا کرنا حرج کیا ہے؟ سنا یا نہیں سنا؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا حرج کیا ہے؟ اب گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، چاروں کل پڑھے جا رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ تیسرے دن کا ختم ہے، مولوی مدرسے سے آ کے درس دے رہا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر دیگوں میں گوشت پک رہا ہے، حرج کیا ہے؟ ساتویں دن کا ختم ہے، آخر قرآن ہی ہے، دین ہی ہے، غریبوں کو کھانا ہی کھلانا ہے، حرج کیا ہے؟ 9ویں دن کا ختم، حرج کیا ہے؟ 10ویں دن کا ختم، حرج کیا ہے؟ یہ شب رات کا حلوہ شریف ہے، ساری رات عبادت کی ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، حرج کیا ہے؟ رجب کے کنڈے ہیں، عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، حرج کیا ہے؟ ارے لوگوں حرج ایک ہے اور یہ حرج بہت بڑا ہے، اور حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا مدینے والا سکھا کر جاتا، اور جس کو مدینے والے نے نہیں سکھایا، جس کو محمد کی شریعت نے نہیں بتایا، من عاملہ وہ کرنے والا شیخ و مرشد ہو، پیر و حضرت ہو، علامہ اور فہامہ ہو، اگر محمد کی مہر نہیں ہے یہ عمل دین نہیں ہو سکتا۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا، یہ تیسرا نکتہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، ٹھیک، اگر نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ۔ چوتھا نکتہ یہ ہے وہ عمل مردود ہے، وہ قرآن پڑھنا کھانے پہ مردود ہے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ میں سے بھی شاید کوئی ناراض ہو، مولوی صاحب کتنی سخت بات کر رہے ہیں، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا مردود ہے، تیسرے دن کا ختم مردود ہے، 7ویں دن کا ختم مردود ہے، 9ویں دن کا ختم مردود ہے، 10ویں کا ختم مردود ہے، 40ویں کا ختم مردود ہے، یہ کنڈے مردود ہیں، یہ شب شعبان 15ویں شعبان کا جاگنا مردود ہے، روزہ مردود ہے، کھانا مردود ہے، یہ 11ویں کی کھیر مردود ہے۔ آپ کہو گے چاول بازار سے لایا، دودھ بازار سے لایا، چینی گھر سے ڈالی، کھیر پکائی، مولوی مردود کیسے ہوگی؟ اس دن کو اس حضرت کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ یہ عمل کرنا محمد کی شریعت میں نہیں ہے۔ جو عمل محمد کی شریعت میں نہ ہو فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، 11ویں مردود ہے، کنڈا مردود ہے، شب شعبان 15ویں شعبان کے رات کو جاگنا مردود ہے، دن کا روزہ مردود ہے، حلوہ پکانا مردود ہے، بی بی فاطمہ کی سان کے مردود ہے، پاپے کی قبر کو پکا کرنا عمل مردود ہے، چادر چڑھانا عمل مردود ہے، پتیسے بانٹنا عمل مردود ہے، ڈھول پیٹنا عمل مردود ہے، قوالی گانا عمل مردود ہے، کیونکہ محمد کا فرمان ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کرنے والا شیخ ہو، کرنے والا مرشد ہو، کرنے والا امام ہو، کرنے والا پیر ہو، عمل بہت بڑا ہو، عرس بہت بڑا ہو، قرآن خوانی بہت بڑی ہو، محنتیں بڑی ہو، 1 کروڑ دفعہ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھا جاتا ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، یہ شیخ بھی مردود ہے، اس کی باتیں بھی مردود ہے، یہ عمل بھی مردود ہے، کیونکہ یہ عمل امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ سے مہر لگوا کر نہیں آیا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکی سمجھتا ہوگا اپنے اعمال کو، اور اللہ کی طرف سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے محدثین اس حدیث کو پڑھ کر فرماتے ہیں یہ نصف دین ہے، من عمل
عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ نصف دین ہے، یہ آدھا دین ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی پانی پہ چلے اور گیلا نہ ہو، پانی پہ چلے گیلا نہ ہو، فضا میں اڑے، آگ میں چلے، آگ میں چلتا ہے، پیر پہ آگ نہیں لگتی، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، وہ شیطان ہے۔ اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گمراہوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ گمراہ اکثر ادوار کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور اہل ایمان تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی قلت کو دیکھ کر، اہل شرک کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا۔